السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم حاضرین جلسہ، سب سے پہلے تو میں اس ادارے کا، ذمہ داران کا اور اس بستی میں رہنے والے تمام مقیمین کا شکر گزار ہوں میں کہ آپ حضرات نے مجھ جیسی ایسی حقیر ہستی کو اپنے درمیان میں بلایا اور چند الفاظ بولنے کی اجازت عطا فرمائی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ مجلس میں تو آپ حضرات نے شرکت کر لی، اگر اس مجلس پر جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان وعدوں کو حاصل کرنا ہے تو مجلس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو ہوتا ہے مجلس میں شامل ہو جانا، آپ حضرات اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اور اپنے کام کاج کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہو، اگر یہاں سے بھی خالی ہاتھ گئے واپس تو دو نقصان ہوگا، ایک تو نیند قربان کی اور دوسرا مجلس میں بے ادبی کرنے کی وجہ سے یا کسی ایسے عمل کی وجہ سے جس سے ہم اس مجلس کی خیر سے محروم ہو جائیں، یہ دو نقصان ہو جائے۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ قریب آ جائیں تو زیادہ نفع ہوگا۔ آ جائیں، قریب آ جائیں۔
جلدی جلدی آ جائیں، وقت بہت کم ہے، آ جائیں جلدی جلدی، قریب آ کر بیٹھے، آ جاؤ، جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی آگے آ جائیں۔ دیکھو دور بیٹھیں گے تو ٹھنڈی بھی لگے گی اور مجلس کی بے ادبی بھی ہوگی، قریب آ کر بیٹھیں گے تو گرمی بھی لگے گی اور مجلس کا حق بھی ادا ہوگا۔ آواز نہ کرے، خاموشی کے ساتھ آئے۔ ماشاء اللہ۔ دیکھو میرے دوستوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنا دین سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ محبوب اپنا دین ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بلند اور بالا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ کا دین ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے نبیوں کے اندر سب سے افضل ہونا، امام الانبیاء ہونا، یہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی وجہ سے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کا جو مقام مرتبہ ہے، یہ اللہ کے دین کی وجہ سے۔ اور آج تک اللہ کے نزدیک جو معزز اور محترم ہوئے ہیں، اللہ کے جو محبوب ہوئے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے دین کی وجہ سے ہوئے۔ اور اس مجلس کا، اس جلسے کا انعقاد اور آپ حضرات کا یہاں پہ شریک ہونا، اس مدرسے کے قیام کا کرنا اور اس مدرسے کے اندر جو تعلیمات دی جا رہی ہیں، ان تعلیمات کا، ان سب کا مقصد اللہ کا دین ہے، کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے حقیقت کے ساتھ۔ دیکھو ایک دین تو کتابوں کے اندر موجود ہے، ایک علم قرآن کے اندر موجود ہے، اور جو حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترغیب الترہیب، دارمی، بیرمی، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، سب میں اللہ کا دین موجود ہے۔ لیکن کتابوں کے اندر وہ دین جو موجود ہے، وہ امت کے اندر عملی طور پر پریکٹیکلی کیسے آئے گا، اس کی یہ شکلیں ہیں۔ مدارس کا نظام، دعوت و تبلیغ کی محنت اور خانقاہ کے اندر اللہ والوں کی صحبت میں اپنے آپ کو رکھنا، یہ ساری محنتیں، ان محنتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین عملی طور پر ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جائے۔ آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ جس طرح مردوں کا اللہ کے دین پر چلنا اور اللہ کی طرف سے دیے گئے احکامات، فرائض، واجبات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جس طرح مردوں پر ہیں، اسی طرح عورتوں پر بھی ہیں۔ جس طرح مردوں کو نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی نماز پڑھنا فرض ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مردوں پر احکامات اتارے ہیں، اسی طرح عورتوں پر بھی احکامات اتارے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر امت کے اندر، مردوں کے اندر دین کو زندہ کرنے کی شکلیں تو موجود ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی محنت ہوتی ہے، گھر گھر پہ جا کر امت مسلمہ کو بتایا جاتا ہے، مدرسے، لڑکوں کے مدرسے ہیں پوری دنیا کے اندر، لیکن عورتوں کے اندر اللہ کا دین کس طرح زندہ ہو، یہ فکر بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے جتنی زیادہ ضروری ہم مردوں کے اندر دین کو سمجھتے ہیں۔ آدمی تو تہجد گزار ہے اور مسجد میں 5 وقت کی نماز کا پابند ہے اور سارے دین پر عمل کر رہا ہے، اور عورت وہ گھر کے کام کاج کو کرتے 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 اپنی قبر تک پہنچ جاتی ہے۔ شوہر نمازی ہے اور بیوی بے دین ہے۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ بیوی تو نماز کی پابند ہے، تہجد پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، لیکن شوہر اس کا شرابی ہے، نشے میں مست ہے۔ ادھر بیوی قرآن پڑھ رہی ہے، ادھر شوہر شراب پی رہا ہے۔
تو صرف مردوں پر محنت کرنے سے اور مردوں کے مدرسوں کے لڑکوں کے مدرسوں کے قیام سے امت کے اندر دین کی محنت کی تکمیل نہیں ہو پائے گی. اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے بنات مدارس کا قیام کیا جاتا ہے، جس میں امت کی بچیاں، امت کی لڑکیاں دین کی تعلیم کو حاصل کر سکیں اور اس امت کی رہبری کر سکیں. اور ہم اس کو نہیں جانتے اور ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا مجاہدہ ہوتا ہے ایک مدرسے کے نظام کو چلانے میں. مدرسے کے نظام کیسے چلتے ہیں، کتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے مدرسے کے نظام کو چلانے کے لیے، یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو مدرسے کے نظام کو سب چلاتے ہیں. میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. ہمارے بمبئی کے اندر سفرا حضرات آتے ہیں، پوری انڈیا فرام کشمیر ٹو کنیا کماری سب طرف سے آتے ہیں مدرسے کے چندے کے لیے. ایک سفیر صاحب تشریف لائے، مدرسے کے سفیر. رمضان کا مہینہ تھا. آپ لوگوں کو بات سمجھ رہی ہے بات؟ جن کو سمجھ رہی ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کن کو بات سمجھ رہی ہے؟ واہ بھائی، بہت اچھی بات ہے. ایک مدرسے کے سفیر آئے. رمضان کے اندر ہمارے یہاں مسجدوں میں سحری کا انتظام ہوتا ہے سفرا حضرات کے لیے. جو بھی آتے ہیں رات میں قیام کرتے ہیں تو ان کے لیے سحری کا انتظام کیا جاتا ہے. تو رات میں سحری بنائی گئی، گوشت کا قورمے کا سالن ہے، چاول ہے، روٹی ہے، سب بنایا گیا. اب وہ مدرسے کے سفیر صاحب کو بلایا جا رہا ہے کہ آئیے سحری کھا لیجیے. وہ آئے، دسترخوان کے پاس بیٹھے، چاول کی ایک پلیٹ اٹھائی، سادہ چاول، اس میں کوئی سالن کوئی گوشت کچھ نہیں. چاول کی ایک پلیٹ لی اور چاول کھانا شروع کر دیا. تو ہم لوگوں نے ان کو دیکھا. ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی یہ ویسٹ بنگال کے ہیں، آسام کے ہیں اور انڈیا کی اس علاقے کے ہیں، ان کو چاول پسند ہے اس لیے چاول کھا رہے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ مولانا سالن بھی ہے، قورمہ بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ چاول کے ساتھ اس کو ملا کر کھائیے. بہت بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے وہ. ان کے مدرسے کے اندر 800 سے زائد بچے تعلیم حاصل کرتے تھے، دور حدیث تک کی کتاب. 800 بچے کم نہیں ہوتے. چاول کھاتے رہے وہ. ہم ان سے اصرار کر رہے ہیں کہ مولانا سالن لیجیے، مولانا سالن لیجیے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. ہمیں ایسا لگا کہ شاید ان کو کوئی بات ہماری بری لگ گئی. ہم نے کہا کہ مولانا کیا بات ہو گئی؟ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی آپ سے. سفیر صاحب نے فرمایا کہ میں تقریباً 8-9 مہینے سے اپنے مدرسے میں رہنے والے 800 بچوں کو صرف چاول کھلا رہا ہوں. کیا کھلا رہا ہوں؟ صرف سادہ چاول. قلت کی وجہ سے، مال کی قلت کی وجہ سے صرف چاول جو گاؤں کے لوگ آس پاس کے دھان دے دیتے ہیں وہی چاول ہمارے مدرسے میں روز بنتا ہے. اور میرے 800 بچے صرف چاول کھاتے ہیں صبح اور شام. میں 8-9 مہینوں سے میرے بچوں کے ساتھ چاول کھا رہا تھا. آج میرے سامنے قورمے کا گوشت کا سالن آیا ہے. میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ میں آج گوشت سالن چاول کے ساتھ کھاؤں. میرے بچوں کے چہرے میرے سامنے آ رہے ہیں. میں نے ایک مثال دی آپ کے سامنے کہ مدرسے کا نظام کیسے چلتا ہے. ہاں، مدرسوں پر انگلیاں اٹھانا، حفاظ اور علماء پر تنقید کرنا اور ان کے گھروں کو، ان کی سواریوں کو دیکھ کر جو ہے بدگمان ہونا اور مدارس کی خوشحالی کو دیکھ کر عوام ایسی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوتی ہے کہ ان کا تو اچھا چل رہا ہے. بولتے نہیں بولتے. ارے جب اللہ تعالیٰ ایک دنیا دار کی غیبی تائید اور مدد کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو شب و روز اللہ کے دین کے کام کو کر رہے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت کیوں نہیں دیں گے؟
جب ایک دنیا دار فاسق اور فاجر شخص کی اللہ اپنے غیب سے مدد کر سکتے ہیں اس کے دنیا کے کاموں کے اندر، تو جو لوگ اللہ کے دین کی محنت میں شب و روز لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دنیا کے کاموں کو آسان کیوں نہیں بنائے؟ اور انہی چیزوں کو دیکھ کر ہم عوام لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ تو ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ مردوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ اس امت کی عورتوں اور لڑکیوں کے اندر دین زندہ کرنا بے انتہا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ آج محنت کے غلط رخ کی وجہ سے آج ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرائی جائے، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لائر بنایا جائے۔ کیا ہے یہ رکھا ہوا؟ قرآن کی تعلیم میں معاذ اللہ، حدیث کی تعلیم میں وہی 6-7 ہزار کی تنخواہ ملے گی، معلمہ بنے گی اور عالم بنیں گے، امام بنیں گے، مؤذن بنیں گے، کیا ملے گا؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ یہود و نصارہ کی باطل سازشوں اور مسلسل کوششوں نے آج ایمان والوں کے اندر ایسا دیمک لگا دیا ہے کہ ایمان والے آج خود یہ سوچ رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم حاصل کر کے کیا ملے گا۔ اور آج سارے حالات، خدا کی قسم، آپ کے صوبے کے اندر اور سارے عالم کے اندر جو حالات ہیں وہ قرآن اور قرآن اور اہل علم کو ذلیل کرنے کی وجہ سے ہوئے۔ ہم نے قرآن کو ہلکا سمجھا، اہل قرآن کو ہلکا سمجھا، ہم نے علم دین کو ہلکا سمجھا اور علم دین کی محنت کرنے والوں کو ہلکا سمجھا ہے۔ اللہ نے ہمیں سارے عالم میں ذلیل کر دیا ہے۔ آپ دیکھو آج کیا حال ہے، آپ کے آسام صوبے کا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ نہ کسی وزیر اعظم سے اور نہ ہی کسی چیف منسٹر سے اور نہ ہی کسی سیاست کے عہدے دار سے اور نہ ہی دنیا کے کسی فرد سے کوئی حالات نہیں آتے۔ سارے حالات جو آ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور وہ حالات ہمارے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ہم ان کو تسلیم کریں یا نہ کریں، سچی بات تو یہی ہے۔ رونے کی ضرورت ہے، رونے کا مقام ہے۔ آپ کے علاقے کے اندر ایک ہماری جماعت کے ایوکشن جہاں پہ ہو رہے ہیں، ایک علاقے میں گئے ہم لوگ ایوکشن کے علاقے میں، وہاں کے ایک ساتھی ہمارے ساتھ جماعت میں تھے۔ دھیان سے بات سننا، آپ دھیان سے بات سننا۔ اس بستی کے اندر ہم لوگ گشت کر رہے تھے، وہاں کے رہنے والے ساتھی نے بتایا روتے ہوئے کہ امیر صاحب یہ ہماری بستی تھی جو ایوکشن میں ساری توڑ دی گئی ہے، یہاں پر ایک مسجد تھی ہماری، اس مسجد کے اندر 6 مہینے سے نہ اذان ہوئی تھی اور نہ ہی جماعت ہوئی۔ کتنے دن سے؟ اس مسجد کے اندر 6 مہینے سے نہ اذان ہوئی تھی اور نہ نماز پڑھی گئی تھی۔ تو ایوکشن نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اگر ایوکشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم دیکھیں تو صحیح ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے۔ 300 400 200 100 گھر ہیں مسجد کے اطراف میں، اور نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ 1 2 3 1 2 3۔ ایک جگہ ہماری جماعت کام کر رہی تھی، اس مسجد کا حال ایسا ہے مکڑی کے جالوں سے پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسری مخلوق آباد ہے۔ خوف ڈر لگتا ہے وہاں پہ جانے سے۔ وہاں کا امام روتے روتے کہنے لگا کہ میں اکیلا ہی اذان دیتا ہوں، میں ہی نماز پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ ابھی جلسہ ہوا، فرقانیہ مسجد جانتے ہیں؟ فرقانیہ مسجد 400 میٹر تک کے رات میں لائٹ چمک رہی تھی، سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے رات میں 12 بجے تک کے۔ اسی فرقانیہ مسجد کے اندر فجر کی نماز میں صرف 2 لوگ نماز پڑھنے آئے تھے۔ رات میں ہزاروں لوگ ہیں 12 بجے تک کے، اور اسی جگہ پر مسجد کے اندر فجر میں 2 لوگ ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ ارے بولو نا، کون سا دین ہے؟ تو میرے دوستوں، ان مدارس کا قیام یہ ہے کہ ہمارے گھر کی عورتوں اور مستورات میں دین آئے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری بستیوں میں دین آئے گا۔
کیوں؟ کیونکہ مرد کی زندگی میں دین کا آنا صرف مرد کی زندگی میں چوکھٹ تک کے دین کا آنا ہے، عورتوں کے اندر دین کا آنا سارے خاندان میں دین کا آنا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو، لڑکیوں کو تعلیم دینا کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم سیرت کو دیکھیں گے، سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ مردوں پر اگر ہم 100% محنت کر رہے ہیں تو وہ نفع نہیں ہوگا جتنا نفع ہم 20% بچیوں پر، لڑکیوں پہ محنت کر لیں، وہ نفع آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حوصلہ دلانے والی ایک خاتون ہے، لیکن آج ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم دنیا دار کو، یہود نصارہ کو اور کفار مشرکین کو دیکھ کر ہم اپنے بچوں کی تربیت ویسے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ ہمارے مہاراشٹر کے اندر ایک IAS آفیسر، ایک لڑکی نے ایگزام پاس کیا۔ IAS جانتے ہیں نا؟ IAS کا ایگزام بڑا مشکل ایگزام ہوتا ہے۔ IAS کا امتحان اس نے پاس کیا۔ اس کے استقبال کے اندر بہت بڑا پروگرام رکھا گیا، ہزاروں لوگ آئے۔ مولانا غلام محمد صاحب بستانوی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی جلدی ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے پروگرام رکھا تھا، وہ جلسہ انہوں نے رکھا تھا۔ IAS کا ایگزام اس لڑکی نے پاس کیا تھا، اس کے استقبال کے اندر پروگرام رکھا گیا تھا۔ سارا پروگرام ہو گیا، تحفے تحائف اس کو دے دیے، پردہ لگا ہوا تھا، عورتیں ادھر بیٹھی ہیں، آدمی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا بستانوی صاحب نے پردے میں ہی مائک میں اس سے سوال پوچھا، کہا کہ بیٹا، میری بیٹی، ذرا تم اسلام کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ مولانا بستانوی صاحب نے پوچھا ان سے، اس بچی سے جس نے IAS کا ایگزام پاس کیا ہے، کہ بیٹی ذرا اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ اس بچی نے ہزاروں کے مجمع میں یہ کہا، پیدائشی مسلمان بچی، دادی دادا نانی نانا ماں باپ سب مسلمان، سارا خاندان مسلمان۔ اس بچی کا IAS کا ایگزام پاس کرنے والی اس لڑکی نے کہا کہ مولانا پلیز ڈونٹ ڈسکس اباؤٹ اسلام، آئی ہیو نو اینی انٹرسٹ ان دیٹ، کہ برائے مہربانی مولانا اسلام کے بارے میں کچھ مت پوچھئے، مجھے کوئی انٹرسٹ، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایسے ایک نہیں، لاکھوں بچیاں اور بچے IAS کا ایگزام پاس کر کے آ جائیں تو اس امت کے ایک پیسے کے نفع کے لیے رہے، جو اپنے ایمان کا ہی سودا کر کے آ جائیں، جو اپنے ایمان کا ہی سودا کر کے آ جائیں۔ ہماری بچیوں کا قیام یہی مقصود ہے، یہی مقصد ہے ان مدارس کا قیام، بچیوں کی مدارس کا قیام، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ دین کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آئے۔ آج ارتداد کی ہوائیں سارے عالم کے اندر، میں آپ کو بتاؤں، آج ان بچیوں کے مدارس کو ہلکا سمجھنا اور اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے دور رکھنے کا نتیجہ یہ رہا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک ضلع کی بات بتا رہا ہوں، صرف ایک ضلع کی، فرام کشمیر ٹو کنیا کماری، بچیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں کالج کے اندر، ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر، فارماسیوٹیکل اسٹڈیز کے لیے اور بہت سارے شعبوں کے اندر پڑھنے کے لیے آتی ہیں۔ ہم گئے تو اس مشورے کے اندر صرف ایک سال کے اندر 750 مسلمان بچیوں نے اسلام کو چھوڑا ہے۔ کتنی بچیوں نے؟ 750۔ 750 بچیوں نے اسلام کو چھوڑا ہے۔ اگر آج ہم نے فکر نہیں کی، ان کو ایمانیات کی تعلیم سے نہیں گزارا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ان کو نہیں گزارا، تو آنے والا دن ہمارے لیے بڑا پرخطر رہے گا۔ اپنے خاندان کو اور اپنی نسلوں کو دین اور ایمان پر باقی رکھنا ہے تو ہم اپنے گھر کی بچیوں کو دین کی تعلیم سے باور کریں۔ اور ایسا نہیں ہے، ہمارا مذہب کوئی جو ہے تنگ نظری کا مذہب نہیں ہے کہ بس صرف مسلم، نہیں، ہم تو ایسے کھلی عام بات کر رہے ہیں کہ جسے قرآن پڑھنا ہے پڑھ لے، کوئی مذہب کا بھی رہنے والا ہو، جسے پڑھنا ہے ہمارے نبی کی تعلیم کو پڑھ لے، چاہے کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو۔ ہم چور ہیں، ہم بیکار ہیں، ہم برے ہیں، ہم گنہگار ہیں، لیکن اس ذات
وحدہ لا شریک لہ کی قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے قرآن کا ہر حرف سارے کائنات کے اندر رہنے والے اگر جو شخص اس کو پڑھے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا. اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہے، کسی بھی مذہب کا ہو ہم تو اسے کھلے عام کہتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی کوئی چھپی ہوئی بات ہے. جسے پڑھنا ہے پڑھ لے، جسے کامیاب ہونا ہے آ کے میرے نبی کے قدموں میں گر جائے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا. تو میرے دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب عمومی طور پر خصوصی طور پر ان مدارس کی طرف توجہ دیں اور ان کی ضروریات کے تکفل کو کریں. بدگمان نہیں ہونا، بدگمان تو ساری نیکیوں کو ختم کر دے گا. اور آج امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ شیطان اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلا حربہ جو استعمال کرے گا وہ یہ ہے کہ عوام کو علماء سے الگ کر دے گا، عوام کو علماء سے بدگمان کر دے گا. اور آج ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رات تو بہت بڑی ہے، بات تو بہت زیادہ ہے، لیکن مختصر میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا دین جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. ایک جاگیردار صاحب بہت بڑے زمیندار تھے. وہ اپنے گھر کے باہر دالان میں جو ہے صحن میں اپنی زمین کا حساب کتاب پڑھتے ہوئے کرتے ہوئے بیٹھے تھے. محلے کی مسجد کے امام صاحب آئے. السلام علیکم زمیندار صاحب. زمیندار صاحب نے کہا کہ وعلیکم السلام. آئیے بیٹھیے امام صاحب، بیٹھیے تشریف رکھیے. امام صاحب بیٹھ گئے. اتنے میں ایڈوکیٹ صاحب آئے. ایڈوکیٹ صاحب، ایڈوکیٹ کون ہوتا ہے؟ جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتاتا ہے، جو کالے کو سفید اور سفید کو کالا کرتا ہے. اب اس کو کہو کہ تم کالے کو سفید ثابت کرو تو وہ ثابت کر دے گا. اسے کہو کہ تم سفید کو کالا ثابت کرو تو وہ کالا ثابت کر دے گا. وہ آیا اندر. جاگیردار صاحب، زمیندار صاحب نے کہا امام صاحب کو، امام صاحب جاؤ ذرا وکیل صاحب کے لیے چائے لے کے آؤ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو کہ جاؤ ذرا سا چائے لے کے آؤ. یہ وجہ ہے ہمارے آج ذلیل ہونے کی. ایک چپل کی دکان میں ہمارے ساتھی گئے. میں صاف صاف بات کرتا ہوں، زیادہ لٹی پوتی بات نہیں کرتا ہوں، میں صاف صاف بات رہتی ہے. چپل کی دکان میں ہمارے ساتھی گئے. بہت خوبصورت نوجوان، 20-22 سال کا، 23-24-25 سال کا ہوگا تقریباً. 20 سے 25 سال کی درمیان میں اس کی عمر تھی. اب جب ہمارے ساتھی چپل کی دکان میں گئے تو وہ چپل دکھانے لگے. وہ لڑکا نوجوان جو ہے چپل دیکھتے، یہ پہنیے، یہ پہنیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے. اپنے ساتھی سے رہا نہیں گیا. انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے چہرے پہ نور ہے اتنا، تم پڑھے لکھے لگتے ہو، پڑھے لکھے دکھائی دیتے ہو. اس کی آنکھیں بھر آئی، مطلب رونے لگا. اپنے ساتھی نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ پڑھے لکھے نہیں ہو کیا؟ کہ جی میں نے پڑھائی کی ہے. ہمارے ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا پڑھے ہو؟ کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور میں نے عالمیت بھی کی ہے، حافظ بھی ہوں اور عالم بھی ہوں. اپنے ساتھی نے کہا کہ تم چپل کی دکان پہ کیوں کام کر رہے ہو؟ کہا کہ ایک جگہ میں خدمت میں لگا تھا مدرسے کی، تنخواہ ایسی تھی کہ گھر کا گزارا ہونا بہت مشکل تھا. مجبوری نے مجھے اس دکان پر کام کرنے کے لیے آنا پڑا. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کچھ پیسے یہاں سے مل جاتے ہیں تو گھر کا گزارا ہو جاتا ہے. آپ سوچیں ذرا کہ وہ معصوم ہاتھ، وہ مبارک ہاتھ، کہ ایک وقت تھا جس کے اوپر جس ہاتھ میں قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مبارک کتابیں رہا کرتی تھی، آج وہی ہاتھ مجبور ہو گیا ہے ایک فاسق اور فاجر گنہگار کے پیروں کے اندر چپل پہنانے کی.
کہ آج وہ مجبور ہو کر، جب کبھی ایک وقت تھا کہ قرآن اور حدیث کو ہاتھوں میں لیا کرتا تھا، آج مجبور ہو کر عام انسانوں کے پیروں کے اندر چپل پہنا رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ جس نے حافظ قرآن کو پیروں تک پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے نیچے دھسا کے رہیں گے، ان کی زمینوں کو اجاڑ کے رہیں گے اللہ تعالیٰ۔ جنہوں نے قرآن کو اور قرآن والوں کو ذلیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو برباد کر کے رہیں گے۔ اور آج ہمارے سارے حالات انہی کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن اور علم اور اہل علم کی جب ہم عزت اور قدر کرنا سیکھیں، ان کا تعاون کرنا سیکھیں، ان کی مدد کرنا سیکھیں، اگر وہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے دین کی محنت میں لگے ہوئے صبح شام تک کے، اب ان کی ضرورتوں کی کفالت کی فکر کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اور دیکھیں، آپ ٹیوشن کلاس دیکھا ہے آپ نے؟ ایک جو ہے میتھمیٹکس کا ٹیوٹر ہوتا ہے، ٹیوشن پڑھانے والا، اس کا دیکھو، اس کی گاڑی دیکھو، اس کا کپڑا دیکھو، اس کا گھر دیکھو، اس کی فیس دیکھو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کا مقابلہ دین سے کریں اور ان کی فیس کا مقابلہ ہماری فیس سے کریں، نہیں۔ اگر آپ نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم اپنے مال کو دنیا کو پانے کے لیے لگائیں گے، ختم ہو جانے والی دنیا کے لیے، اور ہمارے بچے کو ہم سائنس پڑھانے کے لیے 2000 دیں گے، میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے 2000 دیں گے، اور فزکس پڑھانے کے لیے 2000 دیں گے، بایولوجی پڑھانے کے لیے 2000 دیں گے، اور جغرافی پڑھانے کے لیے 2000 دیں گے، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے ہمارے پاس 100 روپیہ نہیں ہے۔ 100 روپیہ حافظ صاحب نے 100 روپیہ مانگا ہے، 100 روپیہ فیس مانگی ہے۔ کبھی اپنے ٹیوشن پڑھانے والے سے پوچھا ہے کہ 2000 مانگا آپ نے؟ نہیں۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ قرآن کی تعلیم کو خوب مہنگی کر دی جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ کس کو قرآن سے محبت ہے، کون قرآن پہ کتنا خرچ کر سکتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کی محنت کو اتنا عام کر دیا جائے کہ لوگ محبت میں خرچ کریں قرآن پر۔ لیکن آج امت کا حال ایسا نازک ہے، جیسے حالات اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر لائے تھے آزمائش کے لیے، اگر ویسے حالات آج اس امت پہ آ جائیں تو اس بات کا خوف ہے کہ بہت سارے لوگ اسلام ہی چھوڑ دیں گے۔ بنیادی تعلیمات سے، بنیادی جو ہے وہ اللہ کے احکامات سے آج امت ہٹی ہوئی ہے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس پر کہ آپ حضرات سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ ان مدارس والوں کے حال پہ رحم کھائیں، ان مدارس والوں کی کفالت میں آپ اپنا حصہ لگائیں، اپنے ذمے سمجھو، ان مدارس کی آبیاری کے لیے، ان مدارس کو مضبوط کرنے کے لیے، ان بچے اور بچیوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے، اور یہاں جو اسٹاف اساتذہ کام کرتے ہیں ان کے اخراجات کے لیے فکر کریں، اور بدگمان نہیں ہونا، کبھی بدگمان نہیں ہونا۔ بدگمانی جو ہے نا وہ اپنے سارے نیکیوں کو ضائع کر دے گی۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے، من ابغض عالما بدون عذر شرعی خیف علیہ الکفر۔ اگر کوئی شخص کسی عالم سے بلا کسی عذر کے، بلا کسی وجہ کے نفرت کرے، حسد کرے، کینہ کرے، بغض رکھے دل میں، اس بات کا خوف ہے کہ کفر پر اس کی موت آئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوستوں، اپنے آپ کو دین پر باقی رکھنے کے لیے مدارس کے علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، اپنی مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ جو مشورے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو جماعتیں آتی ہیں اور جو جماعتیں جاتی ہیں، اس میں اپنے آپ کو لگائیں۔ گھر میں تعلیم کے نظام کو قائم کریں، صحابہ اور صحابیات کے واقعات کو، ایمان کے اعمال کے واقعات کو سننے سنانے کا مزاج پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن عوامر کے لیے کہا ہے ان عوامر پہ جم جائیں، اور منہیات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہمارے اس علاقے کے اندر سود کی جو لعنت ہے، اس لعنت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی اور کوتاہی کہنے سننے میں ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔